کہ پھر اسی طریقے سے جنات کے معاملات ہوتے ہیں. کچھ لوگ ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے یا سر پہ ہاتھ رکھ کر بتا دیتے تھے کہ آپ کو یہ پاسبل بیماری یا پرابلم ہو سکتی ہے. تو کیا تھا ان کے پاس؟ کیا جادو تھا، علم تھا، ایکسپیرئنس تھا، کیا چیز تھی وہ، اور کہاں گئی وہ؟ اس طرح میدے کی مختلف بیماریاں ہیں. اب میدے کی اگر ایک ہی بیماری ہوتی تو کوئی بھی ڈاکٹر، کوئی بھی سائنسدان، کوئی بھی دوا بنانے والا ایک دوا بنا دیتا اور اس سے تمام بیماریاں حل ہو جاتی. آپ ڈائگنوسس جس کو تشخیص کہتے ہیں، وہ کس طرح سے کرتے ہیں؟ آپ کا کیا میکینزم ہے، طریقہ کار کیا ہے؟ انڈیا اور بنگلہ دیش میں کام ہوتا ہے کہ وہ انگریو کی جاتی ہیں کیلیں، تو میرے فیس بک پیج پہ بھی وہ موجود ہیں. تو انگریو کر کے وہ روحانی کیلوں کے نام سے میں نے ان کی پک ڈالی ہوئی ہے. تو وہ حصار باندھتے ہیں، حصار کر کے پھر ہم گھر میں پڑھائی کرتے ہیں، اذانے وغیرہ دیتے ہیں. یہ اثر، نظر، حسد، یہ چیز کیا ہے اور کتنی کامن ہے آج کل؟ یہ وہ نمک ہے جو انسان کی اگر جسم کے اندر اگر ان کی مقدار بڑھ جائے تو بیماری پیدا ہوتی ہے، یا کم ہو جائے تو بیماری پیدا ہوتی ہے. تو یہ جادو کس قسم کے ہوتے ہیں اور اس کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں؟ کانسٹیپیشن کی شکایت ہے مجھے، تھوڑی سی ایسیڈیٹی رہتی ہے. تمام رپورٹس کلیئر ہیں لیکن معدے کی علامات ساری موجود ہیں. السلام علیکم، وہ باتیں تیری چینل سے نوید فاروقی کا آداب. میں اپنی پوڈ کاسٹ سیریز جین ایکس ٹو جین زی کے سلسلے میں ایک دفعہ پھر حاضر، ایک نئے مہمان کے ساتھ. بہت ہی انٹرسٹنگ ہمارا یہ پوڈ کاسٹ ہونے جا رہا ہے، اور جو میرے مہمان ہیں وہ ایک خصوصی مہمان ہیں جو اپنا تعارف آپ بھی ہیں. یہ ایک عالم ہیں، ایک ڈاکٹر ہیں، اور یہ بہت کچھ ان کی اسپیشیلٹی ہیں، اور ان کے بارے میں آپ کو جیسے ہم بات چیت کریں گے آپ کو یہ تعارف بھی کرائیں گے اور اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں گے. وقت کو ضائع کیے بغیر آئیے ملتے ہیں قاری ڈاکٹر شکیل قادری صاحب سے. السلام علیکم قادری صاحب. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ نوید بھائی؟ جی بالکل، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی. قاری صاحب، بہت سارے آپ کے ایریاز ہیں بات کرنے کے، لیکن ہم بات تو بعد میں کریں گے سارے اور سنیں گے آپ کے بارے میں. آپ تعارف کرانا چاہیں گے اپنے بارے میں، بتائیں گے تھوڑا سا بریفلی؟ ایکچوئل میں ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر، اور پھر طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی 20 سال سے زائد ہو گئے ریسرچ کی، اور اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. اور اسپیشلی ہم حجامہ پر کام کر رہے ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ آقا کریم علیہ صلاۃ والسلام نے جو ادویات، جو اغذیات، جو غذائیں بتائیں مرض کے حوالے سے، انہیں لوگوں کے گھر گھر پہنچا دیں. اور اس میں ہم کامیاب بھی ہوئے. ہم تقریباً اپنی ہومیوپیتھک کی دوا کے ساتھ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی چیز پیشنٹ کو اس کے مرض کے اعتبار سے ضرور دیتے ہیں. اور یہ دیکھا گیا ہے اکثر طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے بہت سارے پروگرامز کیے اور کرتے ہیں، لیکن اسپیشلی ہمارا طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کا انداز بالکل اسی طرح ہے جیسے احادیث مبارکہ میں ثابت ہے کہ ہم اس کو سنگل ریمیڈی پہ لے آ کر کرتے ہیں. ہم نے ہومیوپیتھک سے بھی سنگل ریمیڈی کو سیکھا، اور اسی طرح ہم اس کو سنگل ریمیڈی، جس طرح آقا کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبینیشن کو یوز نہیں کیا، اکیلی ادویہ کو، اکیلی غذا کو استعمال کیا، اسی اندازے میں استعمال کراتے ہیں. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اکیلی دوا کام نہیں کرتی، لیکن ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اکیلی دوا بہت ساری دوائیوں کو ملانے سے زیادہ بہتر ہوتی ہے اور بہت تیز کام کرتی ہے. سنگل ریمیڈی آپ نے ذکر کیا، اور اس کا مطلب اکیلی دوا، تو کچھ مثال دیں گے کیا مطلب کہنے کا؟ مثال کے طور پہ ہومیوپیتھک کے حوالے سے ذکر کریں تو عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم لوگ ڈائگنوزنگ میں بہت زیادہ پیچھے ہیں. ہم نے انسان کو مشینری کے اوپر اٹھا کر ڈال دیا، حالانکہ انسان کا جو ذہن ہے وہ بہت زیادہ قابل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت صلاحیتیں عطا کی ہیں، لیکن ہمیں مشینری پہ بنے ہوئے سافٹ ویئر کے اوپر جا کر اپنے آپ کی اپنی بیماریوں کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہر انسان کو ایک ہی بیماری ریپیٹ ہوتی چلی جائے اور وہی بیماریاں جو ہے نا وہ ہمارے کاغذوں پر آتی ہیں. اور علاج جب کرنے پہ آتا ہے تو ڈاکٹر پوچھتا ہے سمٹمز کیا ہیں، علامات کیا ہیں. اگر وہ رپورٹ صحیح ہے تو ہمیں جو ہے نا اس رپورٹ کے مطابق دوا دے دینی چاہیے. علامات مشین کو بتانی چاہیے، لیکن مشین علامات بتانے سے قاصر ہے. اسی طرح معدے کی مختلف بیماریاں ہیں. اب معدے کی
اگر ایک ہی بیماری ہوتی تو کوئی بھی ڈاکٹر، کوئی بھی سائنسدان، کوئی بھی دوا بنانے والا ایک دوا بنا دیتا اور اس سے تمام بیماریاں حل ہو جاتی. لیکن معدے کی دوائیوں کے لیے مختلف دوائیاں بنائی، معدے کے امراض کے لیے مختلف دوائیاں بنائی گئیں. جیسے کاربو ویجیٹیبل ہے، آپ کو ایسیڈیٹی کا پرابلم ہے، اس میں بہت یوز ہوتی ہے. اسی طرح لائکوپوڈیم کو یوز کیا جاتا ہے، اسی طرح فاسفورس کو یوز کیا جاتا ہے، اسی طرح کالیفاس کو یوز کیا جاتا ہے. بہت ساری ادویات ہیں جو الگ الگ سمٹمس کے اوپر کہ اس کی ایسیڈیٹی کی پوزیشن کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، کس وجہ سے ہو رہی ہے، وہ ادویات یوز ہوتی ہیں، استعمال ہوتی ہیں. اور کئی لوگ جو ان کو تجربہ نہیں ہوتا وہ بہت ساری دوائیوں کو ملا کے یوز کرتے ہیں. وہ تجربہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ایک دوا کام کر جائے، جو کہ انسان کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے. کہ ایک دوا اگر اس کو صحیح کر رہی ہے تو باقی ادویات جو ملائی گئی ہیں اس کے اندر کمبینیشن تیار کیا گیا ہے تو اس کی ایگریویشن ہو سکتی ہے، اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے. تو لہٰذا ہمیشہ سنگل دوا کو استعمال کر کے اس کے مرض کے اعتبار سے اس کی سمٹمز دیکھ کر تشخیص کر کے پھر دوا کا استعمال کرنا چاہیے، جو کہ ایک بہت ہی سود مند طریقہ ہے اور جس کو ہم نے بالکل ہی ایک طریقے سے بھلا بیٹھے ہیں. اور ہر شخص جو ہے نا وہ آسانی کی طرف آ گیا، الٹرا ساؤنڈ کراؤ اور چیک کرو اور اس کے حساب سے دوا دے دو. اور یہی آج وجہ ہے کہ ہم ایک بیماری کے لیے لانگ ٹرم میڈیسنس کا یوز کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے. قاری صاحب، تو آپ اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایلوپیتھک ہمارے جو نارمل میڈیسنز ہیں یا نارمل میڈیکل پروسیجرز ہیں وہ نہیں کرانا چاہیے؟ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا نہیں کرانا چاہیے. ہر دوا جو بھی کسی نے تیار کی ہر مرض کے لیے کہیں نہ کہیں افیکٹو ہے، کہیں نہ کہیں فائدہ مند ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس دوا کو مکمل تشخیص کے ساتھ استعمال کیا جائے. اب اگر آپ کسی بھی قسم کی کوئی اینٹی بائیوٹک یوز کرا رہے ہیں، اس اینٹی بائیوٹک کو کتنے دن تک کھانا ہے یہ ایک ڈاکٹر کا کام ہے اس کو سجیسٹ کرنا. اگر وہ اس کی ٹائمنگ کو بڑھاتا ہے، اور اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں ایک بڑا رواج چل گیا ہے، کسی کو اگر پوچھا جائے کہ جناب آپ یہ دوا کھا رہے ہیں اور آپ کی مزید طبیعت خراب ہو رہی، کیوں؟ بولو ڈاکٹر نے کہا تھا. اور ڈاکٹر صاحب یہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ کسی بھی صورت میں جو ہے نا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے. انسان ہے اور انسان سے غلطی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب مریض کو شفا دینا چاہتا ہے تو طبیب کا ہاتھ دوا کی طرف بڑھ جاتا ہے، وہ دوا اٹھاتا ہے، مریض کو دیتا ہے، وہ شفا ہو جاتی ہے. تو ہمیں اپنی غلطی کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے اور اس کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے اپنی غلطی کو، تاکہ ہم سے ریلیٹڈ جو مریض ہیں وہ بہتر طریقے سے شفا یاب ہو سکے. تو آپ مجھے بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی، بٹ لیکن بہت سارے ایسے سچویشن ہوتی ہے قاری صاحب، مجھے کریکٹ می اگر میں غلط بول رہا ہوں تو مجھے بتائیے گا، کہ ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ جیسے کوئی سرجری ہے یا ہڈی ٹوٹ گئی مثال کے طور پہ، یا ہارٹ کا کوئی پرابلم ہو گیا، اس کے لیے تو سرجری لازمی ہے. تو اس میں پھر کس طریقے سے طب نبوی کام آ سکتی ہے؟ دیکھیں جی، بالکل کام آ سکتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جرہ وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ لوگ بھی ہڈیاں جوڑ دیتے ہیں، لیپس وغیرہ بناتے ہیں، سارے چیزیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ جو دوا پیشنٹ کو یوز کرا رہے ہیں، انر ڈوز جو دے رہے ہیں، اورل ڈوز جو دے رہے ہیں، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی اس کو دوائی دے رہے ہیں. دیکھیں، کسی بھی قسم کی کوئی اورل ڈوز دینے سے پہلے انسان کی طبیعت کو جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کا مزاج کیا ہے. کیا وہ گرم دوائیوں کو برداشت کر سکتا ہے، گرم غذاؤں کو برداشت کر سکتا ہے، یا ٹھنڈی دوائیوں کو بہت زیادہ برداشت کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اسی انداز میں اس کو دوا کا استعمال کرانا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں ایک بھیڑ چال یہ ہے کہ بس جو آیا، مثال کے طور پہ کوئی کمزوری کا اگر پیشنٹ آ گیا ہے تو اس کو گرم ادویات سے بھر دیا جاتا ہے، چاہے اس کی گرم دوائیاں کھانے کی وجہ سے یا گرم غذائیں کھانے کی وجہ سے اس کو کمزوری واقع ہوئی. لیکن ہم یہ کوئی بھی نہیں دیکھتا. لوگ آتے ہیں طب نبی کی باتیں کرتے ہیں اور تمام گرم ادویات، کسی نے جناب ہلدی، لونگ، دال چینی اور جناب ساری چیزوں کو ملاؤ، پکاؤ اور پلا دو. وہ پیشنٹ کا کیا حال ہے، اتنی گرم چیزیں وہ کھا کے برداشت کر پائے گا نہیں کر پائے گا، یہ ہم سوچے بغیر اس کو دوا دیتے ہیں. یا ہمارے یہاں ایک طریقہ کار نیٹ کے اوپر دوا بتانے کا ہو گیا، اور عوام کا یہ کہ وہ مفتی گوگل سے جا کے پوچھنا ہے اور اس نے جا کے دوا بتاتے نہیں، اپنی علامات کا پتہ نہیں ہونا ہے. میں نے اس کو کہا تھا گوگل علیہ السلام.
نہیں میں اس کو مفتی گوگل کہتا ہوں. جا کے وہ سوالات جیسے مفتی صاحب سے کرتے ہیں ویسے ہی وہ گوگل سے جا کے کرتے ہیں, جی اور جی پھر نقصان کا باعث بنتا ہے. بعض لوگ ایسے آتے ہیں ہمارے پاس. حالانکہ دیکھیں آپ کوئی بھی چیز ہو, چاہے وہ حکمت سے تعلق رکھتی ہو, چاہے ایلوپیتھک سے یا کوئی سنگل ریمیڈی ہو, کوئی بھی ہو, اس کو اس کی مقدار سے زیادہ کھانا نقصان دہ ہوتا ہے. میں مکسوپیتھی میں ہومیوپیتھک کے ان ڈاکٹرس کو میں مکسوپیتھی کہتا ہوں جو بہت ساری دوائیوں کو ملا دیا کرتے ہیں, یا کمبینیشنز یوز کرنے والوں کو کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں مکس سبزی کھائیں گے نا, تو مکس سبزی میں کون سی ایسی چیز ہے جس نے آپ کے اسٹمک کو نقصان پہنچایا آپ کو پتہ نہیں چلے گا, لیکن سنگل کر کے کھائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور اسی طرح ایک چیز کو ریگولرلی کھاتے رہنا کہ اس کی مقدار آپ کی باڈی میں بہت زیادہ ہو جائے تو بھی نقصان. جیسے ہینمن نے 12 سالٹس جو بایو کیمک کے نام سے اس نے کیے, تو اس میں اس نے یہی کہا کہ یہ وہ نمک ہے جو انسان کی اگر جسم کے اندر اگر ان کی مقدار بڑھ جائے تو بیماری پیدا ہوتی ہے, یا کم ہو جائے تو بیماری پیدا ہوتی ہے. تو ہمیں ہر چیز کے بارے میں اسی طرح سوچنا چاہیے. اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کو بہت پسند فرمایا, لیکن ایک موقع پر حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ کھجور کے خوشوں میں سے کھجور کھانے لگے تو سرکار نے منع فرما دیا, نہیں کہ ابھی آپ بیماری سے اٹھیں, کھجور کا استعمال نہ کریں. تو حکمت کو سمجھنا بہت بڑی بات ہے. زبردست. بھائی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جیسے طب نبوی سے کسی کی آرٹریز, دل کی آرٹری عارضہ ہوتا ہے دل کا, یا گردوں کا, یا جناب آپ کہہ لیجیے پتے کا, تو وہ سب ہو سکتا ہے علاج؟ تمام ہو سکتا ہے. بات میں نے آپ کو وہی کہا کہ تشخیص جو نا بہت ضروری ہے. ڈائگنوزنگ ہمارے یہاں سے بالکل ختم ہو چکی ہے. میں کسی کی برائی نہیں کر رہا, مجھ سمیت میں ایک بات کر رہا ہوں, ہم بالکل نکمے ہو چکے ہیں اس معاملے میں کہ ہم ڈائگنوز کرتے ہی نہیں پیشنٹ کو. ہم جلدی بس اگر کسی بات رش لگا ہو, اس نے بولا 5 منٹ میں پیشنٹ کو فارغ کرنا ہے, پیسے لینے ہیں, بس اس کا ماٹو اس وقت یہی ہے کہ وہ اس نے پیسے لینے ہیں, رپورٹ کرانی ہے, اس میں کمیشن کھانا ہے, میڈیسن اس نے میڈیکل اسٹور سے دینی ہے, اس میں اس کا کمیشن بندھا ہوا ہے. ہم اس پر آ گئے ہیں. پہلے کا زمانہ آپ دیکھیں لوگوں کو ڈرایا نہیں جاتا تھا. آج تو اسپیشلی جو ہے نا کینسر کا نام لے کر لوگوں کو ڈرا کے پیسے کھائے جاتے ہیں. آپ نے تشخیص کی بات کی, تو یہ بتائیے کہ یہ آپ ڈائگنوسس جس کو تشخیص کہتے ہیں وہ کس طرح سے کرتے ہیں؟ آپ کا کیا میکینزم ہے, طریقہ کار کیا ہے؟ میکانزم یہ ہے, دیکھیں سب سے پہلے تو حکیم کو, طبیبوں کے طبیب کو پڑھنا پڑے گا, حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا کہ قرآن و حدیث یہ رہتی دنیا تک کے لیے ہمارے پاس ہے. اور ہم آج بڑا کہتے ہوئے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات کو کہ قرآن مجید, فرقان حمید یا احادیث مبارکہ کو جب ہمیں کوئی بات پتہ چلتی, کوئی حکم پتہ چلتا ہے, تو ہم 10 لوگوں کے پاس جا کے اس کو پوچھتے ہیں. لیکن معذاللہ ڈاکٹر کوئی بات بول دے کہ تمہیں شوگر ہو گئی, بلڈ پریشر ہو گیا, تو کبھی بھی ہم بولتے ہیں نہیں جی ڈاکٹر نے بولا یہ بات بالکل صحیح ہوگی. اب آپ سوچیں ذرا, اب آپ یہ دیکھیں کبھی کسی نے جا کر یہ پوچھا ڈاکٹر سے کہ بلڈ پریشر ہے, بلڈ پریشر کی گولی آپ مجھے دے رہے ہیں, بلڈ پریشر کی کاز کیا ہے, کاز آف بی پی کیا ہے, مجھے کسی نے پوچھا؟ کسی کی ہمت ہی نہیں تھی. ڈاکٹر سے میں بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھتا ہوں جب میرے پاس آتے ہیں کہ آپ کو بلڈ پریشر کی کاز کیا, آپ میڈیسن دے رہے ہیں. میں نے ڈاکٹر سے پوچھا آپ بی پی کی گولی کھاتے ہیں, آپ کو کاز کیا ہے, تو ان کو کاز کا ہی پتہ نہیں ہے تو میڈیسن کیا دے رہے ہیں. اور پھر نقصان کیا ہوتا ہے اس میں دیکھیں نقصان کیا ہوتا ہے, جب آپ اینٹی کاز میڈیسن دے رہے ہوتے ہیں تو وہ بیماری جس کی وجہ سے آپ کو بیماری بنی ہے, کچھ بھی بنی ہے, وہ بیماری مزید بڑھتی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ کاز آپ کی جوں کی توں رہتی ہے, وہ مزید بڑھ رہی ہے, وہ آپ کے آرگنس کو خراب کر رہی ہے, اور آپ ایک آرٹیفیشل طور پہ اپنے آپ کو سکون محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا بڑا ہو گیا. دیکھیں ایک چیز میں نے نوٹ کی, بلڈ پریشر کے مرض کے اندر ہمیشہ نا پیروں کی تکلیف بڑھتی ہے, یا تو بلڈ پریشر کی گولی کھاتے کھاتے اس کو جوائنٹس پین شروع ہو جاتے ہیں, یا اسپیشلی ہم نے ایک چیز بہت دیکھی ہے کہ ارک النساء کا لوگ درد لے کر آتے ہیں, ایک کولے سے لے کے شروع ہوتا ہے اور نیچے ٹانگ تک جا رہا ہوتا ہے, ہپ سے لے کر. یہ بہت زیادہ بیماری کامن ہے, اور میکسیمم 99% ان لوگوں میں نے دیکھی ہے جو شوگر اور بلڈ پریشر کی میڈیسنس کا ریگولر یوز کرتے ہیں. اور اب یہ دیکھیے کہ جو لوگ بھی ان ادویات کو استعمال کرتے ہیں, چاہے بلڈ پریشر ہو یا شوگر ہو, اگر یہ بیماریاں ٹھیک ہیں, اگر آپ نے کاز کو فالو کر لیا, اس پہ میڈیسن دے رہے ہیں, تو پھر ایک وقت میں آ کے آپ 15 سال بعد 20 سال بعد ایک ڈاکٹر ایک پیشنٹ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ جناب اعلیٰ آپ کو یہ جو گردیوں کا مسئلہ بنا ہے, کڈنیز کا پرابلم آیا ہے, یا کوئی بھی ہارٹ پرابلم آیا ہے, یہ شوگر اور بلڈ پریشر کی وجہ سے. چلیں
ہم نے آپ کی بات مانی شوگر بلڈ پریشر کی، لیکن آپ دوا تو ہم آپ سے ہی لے رہے تھے، شوگر کی بھی لے رہے تھے اور بلڈ پریشر کی لے رہے تھے، ان ادویات کے کھاتے ہوئے یہ پرابلم کیوں آیا؟ سوال تو بنتا ہے بالکل کہ کیوں آیا؟ اگر میں ان چیزوں کی دوائیاں کھا رہا ہوں تو پھر یہ پرابلم آنی نہیں چاہیے، بالکل کسی صورت نہیں آنی بالکل. چاہیے. لیکن میرا سوال اب پھر دوبارہ سے میں پوچھتا ہوں دوسرے طریقے سے. جی مثال کے طور پہ میں آپ کے پاس آتا ہوں اور میں کہتا ہوں اور مجھے خدا نخواستہ کوئی بیماری شوگر کی بیماری ہے یا مجھے بلڈ پریشر کی بیماری ہے، اور میں کہوں گا آپ سے آ کے کہتا ہوں جناب مجھے پریشانی ہے یا گھبراہٹ ہوتی ہے، کچھ اس قسم کی بات کرتا ہوں یا کمزوری ہے، تو اب آپ کیسے اس کی تشخیص کریں گے کہ مجھے یا ڈائگنوسس نکالیں گے اس کا کہ جی مجھے کیا آیا ہے، کیا پرابلم؟ آپ کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیں، طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ پیشنٹ سے اس کی علامات لی جائیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کے سمٹمز کو لیا جائے، اور پھر کتابیں اور ادویات بتاتی ہیں کہ ان علامات پہ یہ دوائی کا استعمال کرا جائے. ٹھیک ہے اور اسی طرح گھر میں رکھی ہوئی بہت بیشتر چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں صحیح کر دیتی ہیں. اب دیکھیں، میں نے کہا کہ سرکار کی بارگاہ میں جانا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، دیکھتے ہیں کہ جس کو طب نبوی کو ہم نے بلا دیا ہے کہ سرکار کیا فرماتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں میدا بدن کا حوض ہے، رگیں اس کی طرف آ کر لوٹتی ہیں، صحت مند ہوگا صحت مند لوٹیں گی، بیمار ہوگا بیمار لوٹیں گی. ایک ٹینک ہے آپ کے، اوور فلو ٹینک، آپ کا ایک ٹینک بنا ہوا ہے، ٹینک میں سے تمام واش رومس کی لائنیں گزر رہی ہیں. لائن سے آتے ہیں، آپ اس ٹینک کے اندر کا پانی گندا ہوگا تو لائنوں میں پانی کیسا آئے گا؟ گندا پانی آنا ہے. اور اگر صاف پانی آئے گا تو کیسا پانی آئے گا؟ صاف پانی بھرا ہوگا صاف پانی آئے گا. اسی طرح اگر میدا مکمل طور پہ آپ کی غذا کو ہضم کرتا ہے تو کڈنیز کی جو وینز آپ کی اس کی طرف جا رہی ہیں، کڈنیز کی وینز جو غذا لے کر جا رہی ہیں وہ صحت مند ہوگی. ٹھیک ہے، آپ کو کسی قسم کا کوئی ٹربل نہیں آئے گا، نہ یورین میں نہ فلٹریشن میں. اسی طرح لیور کی وینز جو آئرن کریٹ کرتی ہیں، لیور آئرن بلڈ کریٹ کرتا ہے تو آئرن کو لے کر جائے گا اور بالکل صحت مند آئرن ہوگا اس کے بعد. اسی طرح ہارٹ کی طرف یا جو بھی وینز ہیں پوری آرگنس کی وہ لوٹیں گی میدے کی طرف سے. جب میدا صحت مند ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی بیماری نہیں لگے گی. لیکن ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم پیشنٹ ڈائگنوز کرتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں تو پیشنٹ کہہ رہا ہوتا ہے میرا میدا بہت زبردست ہے، میں نے تمام ٹیسٹ کرا لیے. اس کے بعد پوچھا جائے گیسز رہتی ہیں بس تھوڑی سی، کانسٹیپیشن کی شکایت ہے مجھے تھوڑی سی، ایسیڈیٹی رہتی ہے، تمام رپورٹس کلیئر ہیں لیکن میدے کی علامات ساری موجود ہیں. قاضی صاحب مجھے یہ بتائیے، میں سنتا ہوں اور ہم نے بڑا سنا دیکھا بھی فلموں میں اور ڈراموں میں کہ پہلے زمانے میں گزشتہ دور میں لوگ ہوتے تھے اتنے ماہر امراض ہوتے تھے تشخیص کرنے میں، بتانے میں، کہ وہ کہتے تھے، کچھ لوگ تو دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ یہ بیماری ہے، کچھ لوگ نبض پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیتے کہ آپ کو یہ بیماری ہے، کچھ لوگ ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے یا سر پہ ہاتھ رکھ کر بتا دیتے تھے کہ آپ کو یہ پاسبل بیماری یا پرابلم ہو سکتی ہے. تو کیا تھا ان کے پاس؟ کیا جادو تھا، علم تھا، ایکسپیرینس تھا، کیا چیز تھی وہ اور کہاں گئی وہ؟ سب سے پہلی بات تو کچھ تاریخی جھروکوں میں جب ہم جھانکتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے حکماں بڑے پاورفل تھے، اسلامی طریقہ کار تھا علاج کا، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کیا کرتے تھے، یونانی اعتبار سے لوگ علاج کیا کرتے تھے. تو ایلوپیتھکس جن لوگوں نے ایجاد کی، یہود و نصارہ، انہوں نے طبیبوں کو خوب مارا. تاریخ کو آپ دیکھیں، کوڑے مارے، بھائی یہ علاج چھوڑ دو، انجیکشن کا علاج کرو، یہ کرو یہ کرو یہ کرو. بہرحال وہ اتنے کامیاب ہوئے کہ آج ہمارے طبیبوں کے ذہن میں بھی صرف رپورٹس رہتی ہیں اور یہ تمام چیزیں ہم بھول گئے. دوسری سب سے بڑی بات، آپ کوئی بھی علم حاصل کریں، علم منزل تک نہیں پہنچاتا، ایک راستہ فراہم کرتا ہے آپ کو کہ اس راستے پہ چل کے آپ نے، اس پٹری پہ چل کے آپ نے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے. اور جو جتنی محنت کرتا ہے وہ اتنی جلدی منزل پا لیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے عالم ہوتے ہیں لیکن مشہور بہت کم لوگ ہوا کرتے ہیں. اسی طرح انجینئرنگ کی ڈگری بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتی ہے لیکن نام چند لوگوں کے ہوتے ہیں. اسی طرح ڈیفینس لوگ ہیں، کوئی وکیل ہے تو بہت اچھا وکیل ہے، اور کوئی اس نے دوسرے اگر اس کے اسٹوڈنٹ طالب علم نے اس کے ساتھ علم حاصل کیا ہے تو وہ اس پائے کا وکیل نہیں جتنے پائے کا وکیل ہوا ہے. تو یہ سب محنت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان کتنی محنت کرتا ہے. اور ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں کہ جس نے جس کام کے لیے محنت کی اللہ تعالیٰ اس کا صلہ اس کو ضرور دیتا ہے.
بالکل صحیح ہے. لیکن قاضی صاحب میرا سوال وہی ہے کہ جو علم پہلے ہوتا تھا کہ اب نہیں ہے علم. دیکھیں ہم نے محنت چھوڑ دی, سب سے بڑی بات. اچھا میں نے ابھی پہلے ذکر کیا نا کہ بس ہم نے جلدی جلدی پیشنٹ فارغ کرنا. پہلے لوگ سارا دن ایک ایک پیشنٹ کو ڈسکس تو کیا سب کرتے. نے محنت چھوڑ دی. بالکل, بہت چند کم لوگ ہیں جو آپ اس نے پہ بھی کام چھوڑ دی؟ کرتے ہیں. نہیں الحمدللہ ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں, اور مذہبی حوالے سے بھی کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا ہے اپنی قبر و حشر میں. تو پوری کوشش تو یہی ہے ایمانداری کے ساتھ کہ ہم محنت, الحمدللہ میں نے آج تک پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اور جب میں نے ہومیوپیتھک اسٹارٹ کیا, میرے پاس بہت سارے ڈاکٹرز آئے, انہوں نے مجھے سکھانے کی کوشش کی کہ بہت ساری دوائیوں کا استعمال کریں, یوں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ میں آج بھی سنگل ریمیڈی کو ہی کیا کرتا ہوں. بڑے بڑے نام سنگل ریمیڈی میں گزرے ہیں, ڈاکٹر نادری جیسے نام جنہوں نے کینسر ہاسپٹل یہاں پہ سوراب گڑھ میں آپ کو معلوم بنا ہوا ہے, اور بڑے بڑے MBBS لوگ ان کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے کہ خدا را ڈاکٹر صاحب ہمیں جو ہے نا یہ اپنے علم میں سے کچھ ہمیں سکھا دیں. تو وہ سنگل ریمیڈی کیا کرتے تھے, مرض کی تشخیص کیا کرتے تھے, ڈائگنوز کرنے کے بعد میڈیسن دیا کرتے تھے. اسی طرح الحمدللہ ہم نے ہومیوپیتھ میں بھی, اور اس کے علاوہ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چیز حجامہ, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ حجامہ کرو, سرکار نے خود بھی فرمایا اور امت کو بھی حکم فرمایا. تو حجامے کے حوالے سے الحمدللہ سرکار نے فرمایا کہ یہ وہ علاج ہے, تم اپنی ادویات میں جن چیزوں سے علاج کرتے ہو ان تمام سے بہتر علاج حجامہ ہے. تو الحمدللہ بلڈ پریشر کا مریض جب ہم نے اس کا حجامہ کیا تو BP شوٹ نہیں کرتا, 99% لوگ شفا یاب ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہارٹ کی تمام وینز بند کا ہم نے حجامہ تقریباً 3 سے 4 وینز بند کا ہم نے حجامہ کیا. اس کے علاوہ 4-5 وینز بند کا حجامہ کیا کئی لوگوں کا. تو جن لوگوں کو ڈاکٹر نے بائی پاس لکھ دیا تھا, آج 6 سال گزر چکے ہیں اور بائی پاس نہیں کروایا. اور ہماری حتی الامکان کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم حجامے کے بعد تمام تر دوائیاں چھڑوا دیں. اسی طرح گال بلیڈر اسٹون ہے جو لیڈیز کو ہو جایا کرتا ہے, اور اس پر تھوڑا سا اختلاف بھی ہے مجھے. گال بلیڈر اسٹون پہ تقریباً زیادہ تر لیڈیز کو ہی بتایا جاتا ہے, اور لوگ اس کو آپریشن, مثال کے طور پہ اگر گال بلیڈر کا کوئی باڈی کے اندر کام ہی نہیں تھا تو رب عز و جل نے اس کو رکھا ہے, تو کوئی نہ کوئی تو اس کا کام ہے نا, اور ہم اس کو نکلوا کے پھینک دیتے ہیں. پھر ساری زندگی آپ دیکھیں جس نے بھی گال بلیڈر اسٹون کا آپریشن کرایا ہوتا ہے بیچارہ پریشان رہتا ہے, اس کو غذائیں ہضم نہیں ہوتی. یہ غذا میں غذا کا ہضم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے, ہم اس کو نکلوا کے پھینکوا دیتے ہیں. بہت بڑی غلطی ہے. بہرحال اس کا علاج ہو جاتا ہے. اور میری وائف کو خود ڈاکٹر نے بتایا کہ گال بلیڈر اسٹون ہے, اور میں نے اس کا ایک مرتبہ حجامہ ہی کیا. الحمدللہ دوائیوں سے تو ہم کنٹرول کر لیتے ہیں اس پین کو, لیکن حجامہ کرنے کے بعد 7 سال تک یہ پرابلم نہیں آئی. ایک مظہر ملک صاحب باول نگر میں ہوتے ہیں, تو انہوں نے مجھ سے حجامہ کروایا. ڈاکٹر نے ان کی کڈنی کے حوالے سے ان کو جواب دے دیا تھا. 7 سال, ایک مرتبہ حجامہ کرنے کے بعد 7 سال انہوں نے بلڈ پریشر کی میڈیسن نہیں کھائی. الحمدللہ کڈنی وغیرہ بالکل سلامت ہے. 7 سال کے بعد دوبارہ میں ان کا حجامہ کر کر آیا ہوں. زبردست. تو ہم یہ امید رکھیں کہ بہت جلد یا آپ بھی اس مقام پہ پہنچ جائیں گے کہ آپ نبض دیکھ کر یا مریض کو دیکھ کر آپ اس کی تشخیص کر سکیں گے. بالکل الحمدللہ نبض دیکھ کر ابھی بھی بتایا جا سکتا ہے. نبض دیکھ کر ہم سمجھ جاتے ہیں مریض کو کیا مسئلہ ہے. بعض اوقات نبض دیکھتا بھی ہوں, بعض اوقات پوچھ لیتا ہوں کہ کیا پرابلمس ہیں, اس میں جلدی کلیئر ہو جاتا ہے. اور سب کے لیے اسٹڈی بہت ضروری ہے. اگر نوید بھائی اسٹڈی نہیں کریں گے, ہم کوشش نہیں کریں گے, ہمت نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور ہم لوگ اسٹڈی سے قاصر ہو گئے ہیں. ہمارے پاس بس لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, فارماسیوٹیکل فرمز کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور لیبس کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں لائن لگا کے, جناب علی یہ ہمارا سلپ رکھ لیں, جس کو رپورٹ کرانی ہو یہاں بھجوا دیں, اتنا کمیشن آپ کا ہے, اور پھر یہ دوائیاں ہماری سیل کریں, اس میں اتنا کمیشن دے گا تو ملے گا. تو شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے, اور جہاں رشوت کا راج ہو وہاں رحمتیں نہیں برستی, لعنت ہی برستی ہے. تو ہمیں ان تمام چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. معذرت چاہتا ہوں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں. میں نے تو ایک عام بات کی ہے, کسی کے خلاف نہیں بول رہا. جو بھی ایسا کر رہا ہے وہ مریض کو چھوڑ کر, اس کی ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی مجبوری سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ وہ بیچارہ آپ کے پاس آیا, اس کا خرچے پہ خرچہ کرائے چلے جا رہے ہیں, اور وہ بیچارہ بعض اوقات تو دیکھا ہے لوگ اپنی کافی کچھ بیچ کر اپنا علاج کرانے پہ لگا دیتے ہیں, اور پھر ان کی اولادیں بیچاری وہ جو ہوتی ہیں وہ روڈوں پہ ہوتی ہیں, فٹ پاتھوں پہ ہوتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ جو آپ کا کلینک ہے یا جہاں آپ دیکھتے ہیں تو روز آپ کرتے ہیں کلینک؟ جی فرائیڈے کے علاوہ میں روز دیکھتا ہوں. کس ٹائم پہ دیکھتے ہیں؟ آفٹر مغرب تو 11 نائٹ. اچھا, تو کتنے آپ دیکھ لیتے ہیں پیشنٹس؟
دیکھیں پیشنٹس کا یہ ہے کہ ایوریج؟ ہمارے پاس اس وقت میں جتنے بھی پیشنٹ آ جائیں ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں، 15 ہوں، 20 ہوں، 25 ہوں. ہم نے تو حجامہ الحمدللہ یہاں تک کیا ہے کہ میں نے آج 8-10 سال مجھے حجامہ کرتے ہوئے ہو گئے، اور میں نے ہزاروں حجامے الحمدللہ اپنے ہاتھ سے کر لیے، اور ایک دن میں 100 150 حجامہ تک میں نے کیا، اچھا. اور رزلٹ الحمدللہ رزلٹ ملا ہے مجھے، اور حجامہ میں بہت آپ 99% مجھے کہنا چاہیے، بلکہ 100% رزلٹ ملا ہے. اگر کوئی 100 میں ایک آدھا پیشنٹ نہیں بھی ہوتا تو اس کو کہاں ریشو حجامہ میں. میں آپ وہ صفائی کا اور ہائیجین کا خیال؟ ہائیجن کا خیال کرتے ہیں ہم الحمدللہ. اچھی کاٹن یوز کی جاتی ہے، سرجیکل بلیڈس یوز کیے جاتے ہیں، نیو کپس لے کر آتے ہیں، اچھے میٹیریل میں کپس ہوتے ہیں ہمارے پاس. اچھا، اگر کسی کو مثال کے طور پہ مائیگرین کا پرابلم ہے، یا کسی کو کانسٹیپیشن کا ہے، یا ڈپریشن کا پرابلم ہے، تو حجامہ سے ہو دیکھیں جاتا ہے؟ کئی لوگوں کا ہم نے جو مائیگرین پرابلم ہے وہ حجامے سے صحیح ہو چکا ہے، اور اسی طرح کانسٹیپیشن کئی لوگ 6 سال 8 سال ہو گئے ایک دوا حجامے کے بعد ان کو کانسٹیپیشن کا پرابلم نہیں ہوا. اور اسی طرح کئی امراض ایسے ہیں، شیاٹی کا پین میں ہم نے کیا الحمدللہ کامیابی ہوئی ہے، بلڈ پریشر میں، شوگر بہت زیادہ بڑھی ہے. اب تو ہم اس نہج پہ پہنچ گئے، میں وداؤٹ اینی کٹس نہیں دوں گا، بلیڈ سے کٹس نہیں دوں گا، اونلی میں کپ کو اس کے مرض کے حساب سے صرف کپ اگر ہم نے ٹائٹ کر دیا، کپ لگا دیا اس کو، تو اس کی بیماری کو ہم ڈاؤن کر سکتے ہیں، شوگر نیچے لے کر آ سکتے ہیں، اور بلڈ پریشر نیچے لے کر آ سکتے ہیں. زبردست. تو یہ تو بہت زیادہ. تو یہ آپ کا کلینک کس جگہ پر ہے؟ یہ میرا کلینک ہے لانڈی نمبر 4 زمان آباد میں. اوکے. اور یہ ہے کہ الحمدللہ میں نے درس نظامی شروع کیا تو میں کلینک کو گھر پر لے آیا، گھر میں بنا لیا. پہلے میرا 6 نمبر پر کلینک ہوا کرتا تھا، میں ایک مارکیٹ سے اٹھ کے، حالانکہ گھر بہت دور ہے، اور وہاں چلا گیا، اور میری سمجھے کہ روزی روٹی بھی یہی ہے، تو میں نے یہ نہیں سوچا کہ کوئی آئے گا یا نہیں آئے گا. میں نے آج تک کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی. لوگ سالوں بعد بھی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، لوگوں کے پاس نمبر ہیں، وہاں قرب و جوار میں لوگ مجھ سے کارڈس لیتے ہیں کہ آپ کے مریض بہت آتے ہیں، تو وہ میرے پاس بھجوا دیتے ہیں. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ بد نیتی نہیں ہے، نیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور دعا ہر پل یہ دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کام میں اخلاص عطا فرمائے، ریاکاری سے دور رکھیں، اپنی رضا کے لیے سارے کام کروائے، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحتیاب ہو جائے. ہم نہیں چاہتے کہ شوگر میں یا بلڈ پریشر میں سالوں لوگ دوائیں، کوئی ایسا نوید بھائی مرض نہیں ہوتا جس میں سالوں دوائیاں کھلائی جائیں. ہم لوگ بہت جلد باز ہو گئے ہیں. ہم لوگ ایسے کرونک ڈیزیز کوئی بھی ہو وہ اتنی جلدی نہیں جاتی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ویسے تو ہم 15 سال 20 سال میڈیسنس کھانے کے بعد، اور جب انجامے کی طرف آتے ہیں، کوئی ایسے علاج کی طرف آتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں ہم بالکل فوری طور پہ ٹھیک ہو جائیں. بس کوئی ہمیں اب آ گئے ہم جادو کی جگہ پہ، یہ جادو ہو جائے گا ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا. آپ یہ سوچئے کہ 20 سال آپ نے میڈیسنس کھائی ہیں، اس کے کچھ سائڈ افیکٹس بھی ہوں گے، ساری چیزیں ہیں وہ بھی سامنے آتی ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کے آرگنس کے اندر جو پرابلم آیا اس کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا. لیکن یہاں پر آ کے لوگ جلد بازی کیا کرتے ہیں، اور دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں، یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہم نے 20 سال دوائی کھائی ہے. اب حجامہ کرایا ہوگا 2 سال پہلے، تو وہ دوائی ریگولر کھا رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں نہیں جی حجامہ کرایا تو اس کی ایسا پرابلم آ گیا ہوگا، یہ دوائی سے کچھ نہیں آیا. تو لوگوں کے ایمان بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں اس حوالے سے، معذرت کے ساتھ مطلب یہ بات کہنی پڑی مجھے کہ لوگ جو نا توکل اللہ تعالیٰ پہ سے وہ کم ہو گیا ہمارا. ہم بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں کہ بھائی، لیکن صبر کا دامن ہم ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ جیسی کوئی بیماری آئی فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس آ گئے، نہیں ہم پہلے اللہ کو یاد. کیسے اللہ کو یاد کیا؟ وہاں جا کے آپ نمازیں بھی نہیں پڑھتے. چلیں ایک مریض ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا، لیکن آپ مریض کے ساتھ والوں کو دیکھیں، وہ بھی بیچارے سارے کے ساتھ نماز سے جو نا وہ فارغ ہو جاتے ہیں، وہ لوگ بھی نماز ادا نہیں کیا کرتے. قادری صاحب، آپ کا جو کلینک ہے مطب ہے، تو وہاں آپ کیا وہ بھی دیتے ہیں، دوا بھی دیتے ہیں ساتھ میں؟ جی دوا ساتھ ہی دیتے ہیں ہم اچھا. کمبینیشن نہیں یوز کراتے، باہر کی دوائیاں نہیں لکھتے. تو جو طب نبوی کی دوائیں ہوتی ہیں وہ آپ کے اپنے پاس موجود ہوتی ہیں؟ جی میں نے ہم پسوا کے رکھتے ہیں ان کو. اچھا. تو وہ دیتے ہیں، یوز کرواتے ہیں. اور کچھ اندازاً کیا مہنگی دوائیں ہوتی ہیں، سستی ہوتی ہیں؟ نہیں کوئی اتنا نہیں ہے. ہم اس وقت جو ہم لوگ ابھی کلینک جو کر رہے ہیں، ہم پر ویک میڈیسن 500 کی دیتے ہیں، جس میں پورے ہفتے کی دوا ہوتی ہے، ہومیوپیتھک بھی ہوتی ہے، اسی میں طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتی ہے. اچھا. کمبینیشن بہت کم ایسے نسخہ جات وغیرہ یوز کرتے ہیں کہ جو خواہ جو ہے نا وہ مریض ہو. کیونکہ دیکھیں ہر نسخہ ہر مریض کے لیے نہیں ہوتا، ہر دوا ہر مریض کے لیے نہیں ہوتی. لیکن یہاں پہ نیٹس پہ بتانے والے میں تو حیران ہوں، کیسے بتا دیتے ہیں، اور
لوگ کس طرح یوز کر لیتے ہیں. اور بس وہ آج کل تو اگر کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو ہر بندہ ڈاکٹر ہوتا ہے، ہر بندہ حکیم ہوتا ہے، تو ان حکیم اور ڈاکٹروں کی زیادہ مانی جاتی ہے. اور مثال کے طور پہ ہم کوئی چیز بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ یوز کر لو، مثال کے میں بتاؤں آلیو آئل یوز کر لیں، تو آلیو آئل ایک ایسی چیز ہے جو ایکسٹرا ورجن اگر آپ یوز کریں گے تو آپ کا بلڈ پریشر فوری طور پہ جو ہے نا وہ کولیسٹرول کو 95.5 پہ فوری طور پہ تحلیل کر دیتا ہے. لیکن کیا ہے، اس کو صحیح استعمال کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ لوگ بولتے ہیں یہ تو بہت گرم ہے، یہ تو یہ پرابلم کر دے گا. اب میں نے اس کو آزمایا بہت زیادہ کہ بچوں کو دانتوں کے ٹیتھ موشن ہو جاتے ہیں، اس میں آپ بچے کو 1 چمچہ ہر گھنٹے بعد 4 خوراکیں دیں گے، لاگ لگ جائے گا. اسی طرح کسی کو موشن لگ جائیں لاگ لگ جائے گا. لیکن لوگ آگے سے فوراً سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے تو اور موشن ہو جائیں گے. تو میں پوچھتا ہوں پھر آپ نے ڈاکٹری کہاں سے کی ہے؟ زبردست. اس میں یہ جو آپ بتا رہے ہیں بھائی صاحب، یہ سارا سلسلہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور لیکن میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہوں گا، اپنی زندگی کی، اپنی لائف کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی اور آپ کے والد صاحب کیا کرتے تھے اور سارا کچھ. دیکھیں جی، میں کراچی کی پیدائش ہے میری، یہیں لانڈی کے ایریے کی پیدائش ہے. ہمیں 50 ایئرز ہو گئے یہاں پہ، 51 52 ایئرز اس ایریے کے اندر ہو گئے. اور ایکچوئل جو ہمارے والد صاحب تھے وہ ٹیکسٹائل میں انجینئر تھے، رنگ ڈپارٹمنٹ میں. اور اسی طرح میرے تایا وغیرہ تمام لوگ جو ہے نا یہ ٹیکسٹائل سے ان کا تعلق تھا، اسپننگ کے حوالے سے. داؤد کاٹن ملز وغیرہ اس طرح کی بڑی بڑی اسپننگس کے اندر ان لوگوں نے کام کیا. میری پوری فیملی اسی سے تعلق رکھتی ہے. کچھ عرصہ میں نے بھی ٹیکسٹائل میں کام کیا، لیکن اس کے بعد ایک سلسلہ ایسا چلا کہ یہ ایک اگر میری زندگی پہ نگاہ دوڑائی جائے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں کبھی میڈیکل کا کام کروں گا. یا میں اس سے 9-10 کی کلاسز کے اندر طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتابیں لے کر اور رکھا کرتا تھا. حالانکہ پڑھنے کا اتنا شوق نہیں تھا، لیکن رکھتا تھا، کبھی کبھی اٹھائی اور پڑھ لی. تب بھی آئیڈیا نہیں تھا. پھر یہاں سے جاب کے لیے میں سرحد میں ہوا کرتا تھا ایک ٹیکسٹائل مل میں، وہاں پہ بھی میں نے طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سیٹ خریدا اور لا کے رکھا. پھر جب میں کراچی آیا ہوں تو میں کبھی گیسز وغیرہ کا ایک ٹربل رہتا تھا کراچی کے، کیوں پنجاب میں تو کبھی ایسا رہا نہیں. کراچی آئے تو پھر وہ آب و ہوا تبدیل ہوئی تو تھوڑا گیسز وغیرہ کا پرابلم ہوا. تو ڈاکٹر کو دکھاتا تھا، میں باہر نکلتا تو دوا نہیں لیتا تھا، میں کہتا تھا اپنا علاج میں خود کروں گا. تو الحمدللہ یہ ہے کہ پھر میں نے انجیر اور زیتون کے تیل کا استعمال بہت کیا اور ریگولر اپنے پاس رکھتا تھا، لوگوں کو بتایا کرتا تھا اور صحت مند زندگی گزاری. اور گھر پر ایک بچوں کے لیے اپنے لیے گائے رکھی اور خود سے اس کی چوائی کر کے کہ تازہ بچوں کو ایک دیا جائے، یہی ذہن ہے اب تک. تو ابھی طب بھی آپ کے نبوی پاس صلی اللہ علیہ ابھی بھی گائے ہیں آپ؟ نہیں اب تو نہیں ہے، لیکن اب تھوڑی سی وہ تعلیم مکمل ہو جائے، درس نظامی مکمل ہو جائے انشاءاللہ پھر دیکھیں. اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کتابیں وہاں لے کے رکھ دیں. تو میں سن 2000 میں ایک یوں کہہ لیں کہ ایک علم نجوم سے تعلق رکھنے والے بہت بڑے یہاں کراچی میں ہوتے ہیں، ایک ان کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے میرا ذائچہ بنایا اور ذائچہ بنانے کے بعد کہنے لگے آپ میڈیکل کا کام کرو. تو میں حیران ہو گیا کہ میڈیکل کام تو مجھے آتا نہیں ہے، میں تو ٹیکسٹائل سے تعلق رکھتا ہوں، اور آپ ڈاؤن ہو جاؤ گے اور آپ میڈیکل کا کام کرو. تو میرے ایک دوست ہوتے ہیں وہ بھی ڈاکٹر ہیں، اور انہوں نے مجھے بڑا گھسیٹنے کی کوشش کی تم میڈیکل کا کچھ نہ کچھ کرو. میں کہا نہیں یار مجھے آتا ہی نہیں ہے، میں کیا کروں. قدرتی طور پہ میں کس طرح میڈیکل میں آیا ہوں مجھے خود اندازہ نہیں ہے کہ میں بس آپ کی ساری چیزوں تعلیم سے کیا تھی آپ کی؟ میں نے انٹر کیا تھا، پھر انٹر کے بعد میں نے اس وقت ہومیوپیتھک نہیں کی تھی، سن 2000 نہیں کی میں نے. تو پھر آہستہ آہستہ پھر خود بخود مطلب ایک لوگوں کا جم غفیر میرے پاس ہوتا تھا، لوگ دم کروانے آتے تھے، اور پھر میں کہہ رہا ہوں نا خود بخود میں نے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا شروع کیا، اسی میں سے چیزوں کو نکالا، لوگوں کو دینا شروع کیا. لوگ لاتے تھے، میں دم کر کے دے دیا کرتا تھا، اور لوگوں کو شفائیں ہونا لوگ شروع ہو گئے، حتیٰ کہ کڈنیز کے مریض کتنے صحیح ہو گئے انجیر کھانے سے، انجیر کھانے کی بدولت. اور اب بھی الحمدللہ میرا ایک روٹین ہے کہ میں جو کا دلیا بلوا کے پلواتا ہوں شہد ملا کے، اور کڈنیز کے لیے بہت زیادہ پاورفل ہے. اگر کوئی استعمال کرنا چاہتا ہے دیکھیں، پہلی خوراک میں کتنا ہی پین کیوں نہ ہو، آپ اس کو اس کے ساتھ
جو کے دلیے کو ابال کر اچھی طرح اس میں ہنی ملا کر دے دیں، انشاءاللہ فوری آرام آئے گا، فوری آرام آئے گا۔ آپ کی شادی کب ہوئی اور اب ماشاء اللہ سے کتنے بچے ہیں؟ شادی الحمدللہ میری 1997 میں میری شادی ہو گئی، اور پہلی میرے یہاں بیٹی ہوئی 98 میں، ماشاء اللہ۔ اور میرے اس وقت 7 بچے ہیں، 5 بیٹی ہیں اور 2 بیٹے، ایک بیٹے کا 2 سال کا انتقال ہو گیا، اوہو۔ اور اب ماشاءاللہ یہ 2 بیٹیاں میری عالمہ ہو جائیں گی، ایک بچی اور ہے پیچھے انشاءاللہ۔ امید یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرے سارے بچے عالم ہو جائیں، دین کو سمجھیں، دین کو سیکھیں، دین سکھائیں لوگوں کو، اور دل میں خوف خدا ہو، کسی بھی فیلڈ میں جائیں خوف خدا رکھنا بہت ضروری ہے۔ خوف خدا نہیں ہوگا دنیا میں پڑ جائیں گے اور پھر اپنے لیے گناہ کا سبب بنیں گے۔ گناہ آپ جو ہے ویسے پرانے زمانے میں جب ہم سب پلے بڑے، اس زمانے میں نہ انٹرنیٹ تھا، نہ موبائل فونز تھے، کچھ ایسی چیزیں نہیں تھیں، ظاہر سی بات ہے وہ دور بھی ہم نے دیکھا اور اب آپ یہ دور بھی دیکھ رہے ہیں، تو آپ کیا استعمال کرتے ہیں یہ سب انٹرنیٹ اور یہ ساری چیزیں؟ دیکھیں جی، سوشل میڈیا؟ بالکل میں انٹرنیٹ یوز کرتا ہوں، اور سہولت سے ہر بندہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو کتاب میں ہاتھ لے کے کتاب ہاتھ میں لے کے اسٹڈی ہوتی ہے وہ موبائل پر نہیں ہوتی یا نیٹ کے اوپر نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، جو لوگ لیپ ٹاپس وغیرہ رکھ کے وہ بھی ایک بک کی صورت ہے پڑھتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے پک کر لیتے ہیں جو لوگ، لیکن موبائل وغیرہ کے اندر لگے ہوتے ہیں تو ڈسٹربنس بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں واٹس ایپ آ گیا تو آپ نے فوراً وہاں جانا ہے، ڈسٹربنس ہوتی ہے، وہ چیز جو آپ کتاب کے ذریعے خاموشی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے موبائل کو کم سے کم یوز کروں، اور دوسری بات ہے اگر میری ایسی فیلڈ نہیں ہوتی تو میں آج بھی گھر والوں کو کہتا ہوں میں اٹھا کے پھینک دیتا ہے اس کو، مطلب میں اس کو یوز ہی نہیں کرتا ہے۔ مزاج یہ نہیں کہ میں پرانے مزاج کا مالک ہوں یا میں اس چیز کو لائک نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کوئی بھی چیز آپ کو سہولیات فراہم کر رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بگاڑ بھی اس کے اندر بہت زیادہ ہے۔ آج ہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، ہم ایک ڈاکٹر اگر اپنے کلینک میں نیٹ کے ساتھ، موبائل کے ساتھ نیٹ لے کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا، تو اس کی توجہ اب مریض کے اوپر اتنی نہیں رہتی جتنی کہ وہ بغیر نیٹ چلانے والا، بغیر موبائل والے کی توجہ ہوگی۔ اور آپ دیکھیں ہم اگر چائے کی ہوٹل پہ بیٹھے ہیں تو ہر بندہ اپنے موبائل میں لگا، ہم گھر تک میں، حتیٰ کہ گھر تک میں بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، جو دادا دادی نانا نانی بچوں سے کھیل لیا کرتے تھے، آج بچے موبائل میں لگے رہتے ہیں اور اپنی زندگیاں وہ اس طرح گزار رہے ہیں کہ بالکل اجنبی۔ تو آپ کے گھر میں الاؤڈ ہے، بچیاں یوز کرتی ہیں، بچے یوز کرتے ہیں؟ لیکن یہ بچیاں میری اسٹڈی کے لیے موبائل یوز کرتی ہیں، اور کیونکہ اب PDF وغیرہ پہ پڑھائی ہوتی ہے، بچیاں زیادہ تر جو ہے نا وہ پڑھائی کے لیے یوز کرتی ہیں موبائلس کو۔ کچھ بچیاں میری کبھی آن لائن بچیوں کو پڑھانا ہوتا ہے تو اس کے لیے یوز کرتی ہیں۔ باقی چھوٹے بچوں کو آپ کو پتہ ہے وہ کارٹونز وغیرہ اور یہ سارے سلسلے وہ ہر گھر میں عام ہیں، تو ہمارے یہاں بھی ایک حد تک جو ہے نا وہ۔ اور زبردست، میں ان کو برا نہیں کہہ رہا، میں تو پوچھ رہا تھا کہ جی کتنا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ہر چیز کا فائدہ بھی اور نقصان بھی جی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے یوز کریں۔ لیکن لیکن جیسے اب موبائل فون ہے یہ تو لازمی جز بن گیا ہے نا، واٹس جی ایپ ہے، اس کے بغیر تو ہم رہ ہی نہیں سکتے، جی بالکل۔ تو اس کا تو استعمال ایک اصل میں ہر دور میں اپنا ایک طریقہ کار رہا ہے، سارا سلسلہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور عطا کیا ہے، اس اعتبار سے اس چیز کو وہ استعمال بھی کرتا ہے جتنا جس کا ذہن ہے، جتنا جس کا وہ معاملہ ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قدر زیادتی اس کی بڑھتی جا رہی ہے، آگے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن چھوٹے بچوں کا اسکرینس کو لے کر دیر دیر تک بیٹھے رہنا تو ذہنی طور پہ بھی، اور پھر ان کی آئس کا پرابلم آتا ہے، بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں۔ بچوں نے کھانا پینا ترک کر دیا موبائل کے استعمال کی وجہ سے، اتنا یوزز ہے کہ ماں کھانے کو چلاتی رہتی ہے، کہتی رہتی ہے، یا عام گھروں میں دیکھا گیا، اور بچے نہیں، اور پھر ضد بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور پھر ہم لوگ جو چینلز بچے ہمارے دیکھتے ہیں اس میں انڈیا بہت زیادہ انوالو ہے، تو ان کا کلچر ہمارے لوگوں کے اندر عام ہو رہا ہے، جو کہ نقصان دہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا آپ اور یہ اس کے لیے کوشش یہ کرنی چاہیے ہر شخص کو کہ کوئی اگر کوشش کر سکتا ہے اس حوالے سے کہ بچوں کے لیے کوئی ایسے اس طرح کا ہمارا اپنا کلچر، مسلم کلچر ان کے اندر عام ہو، تو پروگرامس وغیرہ جس طرح دوسرے کاموں کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، اس میں بھی ہمیں محنت کرنی چاہیے، بچوں کو کچھ نہ کچھ مواد فراہم کرتے رہنا چاہیے۔
تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا زمانہ بہتر تھا یا یہ زمانہ بہتر تھا؟ دیکھیں جی، ہمارا زمانہ بہت بہتر تھا. اچھا، دیکھیں اس کیسے؟ میں ماں باپ کا روب ہوا کرتا تھا اور لوگ اپنے ماں باپ کا احترام، ساری چیزیں تھیں. آج میں نے کہا کہ جس طرح سہولیات ہمارے پاس نیٹ پہ موجود ہیں، اسی طرح ہم دوسروں کے کلچرس کو بھی تو اپنا رہے ہیں. پہلے لوگ ٹی وی لگا کر سب مل کر کوئی ڈرامہ اگر دیکھا کرتے تھے، بس وہ 1 گھنٹے کا ٹائم ہوتا تھا اور ختم ہو جایا کرتا تھا. اب تو 24 گھنٹے آپ کے ہاتھ میں پہلے ڈرامہ ہے. آپ اور ڈرامے دیکھتے تھے پہلے؟ بہت کم دیکھا میں نے کبھی ٹی وی کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ نہیں کیا کہ میں 24 گھنٹے فلمیں جس طرح لوگوں کے پاس لوگ فلمیں ساری دیکھتے ساری تھے؟ رات دیکھتے ہیں. لائن سے آتے ایک لڑکپن کا زمانہ تھا، اسکول ٹائم، گانے سنتے تو تھے؟ اس وقت کبھی دیکھی. اور کبھی اس طرح گانوں پہ بھی کوئی اتنی خاص توجہ نہیں رہی کہ اسپیشلی اور جو نہ اب لگایا ہے گانے سن رہے ہیں اور اس طرح اور معاملہ اب رہا. اب تو بالکل بھی نہیں. اب بالکل تو یہ ہے کہ کوشش یہ ہوتی ہے حتی الامکان کے موبائل اگر ہاتھ میں ہیں تو وہ آپ یقیناً بہت سارے گروپس ہیں اور بہت سارے لوگ میسیجز کرتے ہیں، تو شاذ و نادر کوئی ایسی ویڈیو ہوتی ہے جو میں چلا کے دیکھ لیتا ہوں، یا احادیث مبارکہ جو آتی ہیں ان کو میں پڑھتا ہوں. ورنہ میسیجز دیکھنے کا بھی جو ہے نا اتنا وہ نہیں ہوتا کہ میسیجز دیکھ لوں یا کر لوں. گھر پہ جاتا ہوں تو وہ موبائل یا تو چارجنگ پہ، یا پھر کبھی ڈکشنری وغیرہ یوز کرنی ہے اس کے لیے یوز کر لیا، یا احادیث مبارکہ پڑھنی ہے اس کے لیے استعمال کر لیا، یا پی ڈی ایفس وغیرہ میں اب ہم یوز کر لیتے ہیں موبائل کو. تو ان معاملات کے لیے ورنہ میرا کوئی ایسا یوز نہیں ہے موبائل کا. یا میں نے اب اپنا حجامے کا شیڈول منتھلی بناتا ہوں، اس کو مطلب وہ کر دیا. کوئی فیس بک پہ بھی اتنا زیادہ وہ نہیں ہے کہ میں کوئی اپنی کسی قسم کا کوئی ایکٹیویٹی میری ہو نہیں ہے. بس وہ حجامے کے شیڈول وغیرہ کے لیے رکھا ہوگا، بس وہ لوگوں تک پہنچ جائے پیغام کے حجامہ ہو رہا ہے لیکن اس وہ طرح. آپ جو سوشل میڈیا کو جہاں تک کارآمد یوز کر سکتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں؟ بس بہت زیادہ نہیں. جی. اور وہ پچھلے دنوں کچھ ویڈیوز بنائیں اور ٹک ٹاک پہ ڈالیں، لیکن وہ اتنی بیہودگی ہے تو اس کو میں نے ڈیلیٹ ہی کر دیا. وہ بالکل آپ جو کی ہے نا کس وہ قسم کی ویڈیوز تھی؟ میری تو یہ طب کے حوالے سے کچھ میں نے بنائی تو وہ میں نے ڈال دی، کچھ مذہبی حوالے سے میں نے بنائی وہ ڈال دی، لیکن میں اس کو ڈیلیٹ کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں اگر کوئی اس کو دیکھے گا بھی، میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے کھولے گا، تو غالباً وہ اس کے اندر وہ نیچے جو نا وہ ساری بیہودگی بھری ہوگی. تو بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد پھر میں نے جب یہ ذہن میں آیا تو پھر میں نے اس کو بالکل کلوز کر دیا. تو ناظرین، ہمارے عزیز ڈاکٹر قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا زمانہ بہتر تھا، اور آج کل زمانے میں لوگوں نے ویلیوز کھو دی ہیں کیونکہ انڈین کلچر کی انفلوئنس بہت زیادہ ہے اور میڈیا نے بہت رول ادا کیا ہے اس سلسلے میں، جو کہ کچھ حد تک صحیح بھی ہوگا. لیکن یقیناً بچے جو آج کل کے ہیں، جیسے اگر آپ کے بچے ماشاء اللہ سے، تو ان کو تو صحیح اگر پرورش ملی ہے تو ڈائریکشن اچھی ہوگی تو انڈر بہت ان کا جو رویہ ہوگا یا ان کی سوچ ہوگی مناسب ہی ہوگی میرے یہ تو خیال. دین جو ہے نا وہ سوچ دیتا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ دنیاوی تعلیم سے لوگ تمیزدار ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں دینی تعلیم دینا بہت ضروری ہے. آج ہم اسکولس کے لیے، ٹیوشنس کے لیے 8 گھنٹے بچے کو ریزرو رکھتے ہیں پڑھتا، اور پھر وہ گھر پہ آتا ہے تو پھر وہ 4-6 گھنٹے اور موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ سارا دن پڑھتا ہے اور آج جو ہے نا ہم اس کو موبائل ہی دے دیں، چلیں تھوڑا گیم کھیل لے گا اور اس کی آؤٹنگ ہو جائے گی. سراسر غلط ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں دینی تعلیم، تو دینی تعلیم کے لیے ہمارے پاس جو ہے نا وہ صرف قرآن مجید ہے، اور اس کے لیے 2 گھنٹے ہم بچے کو مدرسے بھیجتے ہیں، وہ بھی ایگزامینیشنس کے دور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جب ایگزامس ہو رہے ہوتے ہیں تو ماں باپ پہنچ جاتے ہیں، جی ایگزامس ہو رہے ہیں چھٹی دے دیں. اس قرآن نے جس نے آپ کا دماغ کھولنا ہے، صحیح کرنا ہے، اس کی آپ چھٹی 2 گھنٹے ہی بھی لے رہے ہیں، اور دنیا جو پڑھانی ہے اس میں آپ 8-8 10-10 گھنٹے اپنے بچے کو انوالو رکھتے ہیں. تو وہ آپ کی عزت، آپ کی تکریم جس دین نے سکھانی ہے اس کو آپ کتنا سکھا رہے ہیں، آپ کی اسٹرگل کیا ہے اس کے لیے، بچے کو کتنا سکھا رہے ہیں دین ہم نام خود سیکھ رہے ہیں نا. فرض علوم کا نہیں پتہ ہمیں، فرض علوم کیا ہیں. ہمیں جن چیزوں کو، جن علوم کو، جو علوم ہم پہ فرض ہیں، فرض کیے گئے ہیں، وہی نہیں ہم سیکھتے. پاکی کے طریقے ہیں، پانی کے معاملات ہیں، کیسا پانی ہے، کس سے پاکی حاصل ہوگی، پاکی کس طرح حاصل ہوگی، کپڑے کس طرح پاک ہوں گے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح پھر شادی کے بعد نکاح کے مسائل ہیں، بیوی کو کیا سکھانا ہے، پھر بہت سارے زکوٰۃ کے، نماز کے، اور پھر نماز کی جو شرائط ہیں، فرائض ہیں
کن لوگوں کو پتہ ہے. آج ہمیں باقی چیزوں کا تو سب پتہ ہے دنیا داری کا, لیکن جو ہے نا وہ دین کے حوالے سے بالکل ہم زیرو ہیں. بالکل. ایٹ دس پوائنٹ میں آپ سے اب یہ سوال کرنا چاہوں گا قاری صاحب, اس کے بارے میں ہمیں بتائیں, یہ اثر نظر حسد یہ چیز کیا ہے اور کتنی کامن ہے آج کل؟ دیکھیں جی, پھر وہی ڈاکٹرز کی بات آئے گی. اصل میں بات وہیں سے شروع ہو جائے گی. دیکھیں ڈائگنوزنگ نہیں ہے ہمارے یہاں. میں نے آپ کو بولا نا ڈائگنوزنگ کمزور ہے ہماری. میں نے زیادہ تر یہ باباؤں کا کاروبار چمکتے ہوئے دیکھا کہ لوگ جو ہے نا باباؤں کے پاس جاتے ہیں اور باباؤں کے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے, کسی نے کچھ کرا دیا, کسی نے کچھ کرا دیا. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ دیکھیں ڈاکٹر خود اس نہج پہ پہنچا دیتا ہے انسان کو کہ رپورٹس کر کر کے آپ کے جب تمام پیسے اسے ٹھکانے لگا دیے ہوتے ہیں, رپورٹس میں کمیشن کھا لیا ہوتا ہے, میڈیسن دے دی ہوتی ہیں, اس کے بعد ڈاکٹر بولتا ہے ساری رپورٹس کلیئر ہیں آپ کی, اب کسی بابا کا رخ کر لو. لیکن لاسٹ اسٹیج بندے کے پاس یہی ہوتا ہے, اس نے شفا حاصل کرنی ہوتی ہے, آرام آیا نہیں ہوتا ڈاکٹر سے. تو یہ باباؤں کو نا ڈاکٹرز نے پیدا کیا. نہیں وہ تو کیا تشخیص آپ کی درست نہیں ہے اور آپ کو پیدا کر دیا. اب معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ صحیح بھی ہیں, صحیح لوگ ہیں, کہ حساب کیا, بتایا طریقہ کار سے کہ بھائی ایسا معاملہ ہے یا نہیں ہے, جو لوگ ایکسپرٹس ہیں, تو لوگ ایکسپرٹس کے بجائے ایسے لوگوں کے پاس جانا شروع کر دیا جو ایکسپرٹس نہیں ہیں. ان کو چھوڑیں, آپ تو ایکسپرٹ ہیں نا سر. جی اب آپ نہ بتائیے. جی یہ چیز تو بالکل ہوتی ہے. جی عملیات بھی ہوتے ہیں اور جادو برحق ہے. آقا کریم علیہ السلام پہ بھی کرنے کی کوشش کی گئی, سارے معاملات ہیں. اور قرآن مجید فرقان حمید میں جادو کو توڑ کی آیت کریمہ میں موجود ہیں, ان کو پڑھ کر ہم بھی توڑ کرتے ہیں, اور قرآن ہی پڑھ کے توڑ کرنا چاہیے. اس طرح کئی وظائف ہیں لوگ پڑھتے ہیں جس سے مطلب آرام آ جاتا ہے ان تمام چیزوں میں. اسی طرح جنات بھی موجود ہیں. لیکن بات وہ یہ ہے کہ ہم بعمل ہوں گے نا, اور ہم دین کو سمجھے میں ہوں گے, ہم قرآن کو سمجھتے ہوں گے. قرآن کو صرف چومنے کے لیے ہم نے نہیں رکھا ہوگا گھر میں, اس کو پڑھتے ہوں گے, اس کے ترجمے کو, اس کی تفسیر کو, تو ہمیں پتہ چلے گا قرآن مکمل ضابطہ یاد ہے, آپ کا علاج سب کچھ ہو جاتے ہیں یاد ہے. لیکن ہم جب یہ سب کچھ نہیں کرتے نا, پھر ہم دوسروں کے پاس جاتے ہیں اور پھر اپنے معاملہ ڈسکس کرتے ہیں. اور ہمارے پاس کوئی آتا ہے, زیادہ کئی لوگ میرے پاس اس لیے بھی آتے ہیں کیونکہ میں نے عملیات سے کام شروع کیا سارے شفا کے حوالے سے. تو اب زیادہ تر لوگ اس لیے بھی آتے ہیں میرے پاس کہ چیک کر لیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. تو زیادہ تر لوگوں کو مسائل ہوتے نہیں ہیں, زیادہ تر میڈیکل پرابلمس ہوتی ہیں, تو ویسے ہم دم بھی کر دیتے ہیں ہم سے اور پھر دوا بھی دے دیتے ہیں, الحمدللہ شفا یاب ہو جاتے ہیں لوگ. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان کو کوئی بھی کام کرے تو اپنی قبر و آخرت کا خیال کر کے کرے کہ میں نے بھی اپنی قبر میں جا کے جواب دینا, جھوٹ بولوں گا اس کا عذاب کیا ہے, کیا معاملات ہیں. تو یہ تمام چیزیں برحق ہیں. اثرات بھی ہوتے ہیں, اور نظر بد کے حوالے سے حدیث مبارکہ بھی موجود ہیں کہ یہ اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے. نظر بد ایسی چیز ہے. تو نظر بد کو توڑ بھی موجود ہے. نظر بد کو کیسے کاٹا جائے, کئی عاملین نے, کئی لوگوں نے, کئی بڑے بوڑھوں نے مرچوں سے نظر اتار دیا کرتے ہیں, کچھ پڑھ کے, کچھ پانی کے گلاس سے اتارتے ہیں, کوئی پتھر سے اتارتا ہے, کوئی سفید کپڑے سے اتار رہا ہوتا ہے. مختلف ڈفرینٹ ایک لوگوں نے طریقہ کار ایجاد کیے ہیں, اور قرآن حدیث مبارکہ میں موجود ہے کس طرح نظر اتاری جائے. قرآن مجید فرقان حمید کی صورتیں موجود ہیں جن کو پڑھ کے نظر اتاری جا سکتی ہے, دم کریں نظر اتاری جاتی ہے. اور یہ آپ نے کہا اثر اور نظر برحق ہے اور جادو بھی برحق ہے, تو یہ جادو کس قسم کے ہوتے ہیں اور اس کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں؟ دیکھیں جی, جادو کئی تو ہندو لوگ عملیات کرتے ہیں, سفلی کہلاتا ہے. اسی طرح بنگال کا جادو بڑا مشہور ہے, بنگالی لوگ کیا کرتے تھے یا اب بھی کرتے ہوں گے, جو بھی معاملات ہیں. تو یہ گندگی سے ہی ہوتا ہے تمام چیزیں, سفلی وغیرہ, اس میں گندے رہنا پڑتا ہے اور غلط چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں, اور انسان اپنا ایمان کھو بیٹھتا ہے جو کر رہا ہوتا ہے. لائن سے جو کر رہا ہے, جب اس کا ایمان سلامت نہیں ہے تو جو اس کے پاس جا رہا ہے اس کا ایمان بھی سلامت نہیں ہوگا. لازمی سے آتے اس نے, وہ اگر کفر کر رہا ہے تو اس کے کہنے پہ کر رہا ہے اور اس کی چیزوں کو کر رہا ہے. تو اس طرح یہ ہندو لوگ, اب تو ہمارے مسلمان بہت زیادہ ہو گئے ہیں, اور ہمارے مسلمان کرسچنس لوگوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں جو لوگ جادو کر رہے ہوتے ہیں یا غلط عملیات کر رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس بیٹھ کے اپنوں کے لیے غلط کام کرایا کرتے ہیں.
اب جب حالات اس قسم کے ہیں، بہت زیادہ مہنگائی ہے، بزنس لوگوں کے نہیں چل رہے، تو ہر بندہ ایک دوسرے پہ شک. ہم نے اللہ پہ توکل چھوڑ دیا. ہم لوگ کمزور ایمانی بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اگر کسی نے مثال کے طور پہ کچھ کر بھی دیا تو دینے والی ذات تو اللہ کی ہے نا، اور جو اس کے نصیب میں دو پہاڑوں کے درمیان میں بھی ہوگا تب بھی ملے گا. اور انسان کو کوئی اللہ کے سوا کوئی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انسان کو جو ہے نا وہ کوئی انسان نقصان پہنچائے. لازمت اللہ تعالیٰ چاہے گا نقصان پہنچائے گا، اس کا ارادہ ازلی ہوگا تو نقصان ہوگا نا، نہیں ہوگا تو اس کو نقصان نہیں پہنچے گا. یہ تو مشیت اللہ کی اس کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نقصان، آپ اگر کسی مشیت الہی ہے کہ اس کو آگے نقصان ہوگا. ورنہ کوئی ڈائریکٹلی اس سے بغض رکھ کے، کینہ رکھ کے یا حسد رکھ کے ڈائریکٹلی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. آپ یہ بتائیے کہ جو آپ نے کوئی ایسا دیکھا پیشنٹ یا کوئی شخص جس پہ جادو ہوا ہو تو کیا کیفیات ہوتی ہیں؟ دیکھیں بعض اوقات انسان جس لیے کروا رہا ہوتا ہے اس پہ جادو، ان چیزوں پہ اس کے اثر پڑتا ہے. کوئی بہت ایکسپرٹ کرنے والا ہو تو ان چیزوں پہ، جیسے اگر صحت کا اگر کسی نے کسی کے ساتھ خراب کرنی ہے تو وہ صحت کے خرابی کے حوالے سے تو پھر لازمی ساتھ ہے اس کے جسمانی طور پہ عارضات بڑھتے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ مسائل کا شکار. تو ہم نے کئی الحمدللہ ایسے کیس کیے. پھر اسی طریقے سے جنات کے معاملات ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو بہت طاقت عطا فرمائی، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے. بس اپنی حرکتوں کی وجہ سے پیچھے نا کہ ہم عمل ہی نہیں کرتے، ہم فرض نمازیں ادا نہیں کرتے، تو پھر وہ ساری چیزیں ہم پہ اٹیک کرتی ہیں اور ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ہم قرآن کے اچھے عامل بن جائیں، قرآن کو پڑھنے والے ہوں، عمل کرنے والے ہوں، نماز پڑھنے والے ہوں، تو پھر ہم نقصانات سے دور بھی رہا جا سکتا ہے. اور جنات بھی اثر پذیر ہوتے ہیں. مطلب کئی دفعہ ہم نے جنات کے معاملات بھی کیے. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، خوف ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے، اپنے گرد گرد چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں یا آوازیں سن رہے ہوتے ہیں، آصف کے معاملات ہوتے ہیں. تو الحمدللہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو کئی مرتبہ ایسے کیسز آئے اور آتے رہتے ہیں، ہم اس کو کرتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا جن؟ جن کو جو ہے نا انسان اصل حالت میں نہیں دیکھ سکتا، کسی کے اوپر اور آیا ہوا دیکھا؟ بہت زیادہ اس کی ایسا چہرہ ہوتا ہے کہ انسان خوفزدہ ہو جائے اور سارے معاملات ہو جائیں. تو کسی کے اوپر آنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں سرائیت تو نہیں کر سکتا جن کے، وہ اس کے جسم میں، کیونکہ جن آگ سے بنا ہوا، انسان مٹی سے بنا ہوا، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہاتھ کاٹ رہے ہوتے ہیں، یہ جن کا ہاتھ کاٹ دیا، یہ کر دی. تو یہ شعبدے بازیاں ہوتی ہیں لوگوں کی، اور آگے سے پھر وہ بیچارے مریض بھی پتہ نہیں وہ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یا ان کے اس کے اوپر سارے معاملات اثر انداز ہوتے ہیں جو کرتے ہیں. جنات ٹھیک ہے، انسان کی رگوں میں خون بن کر دوڑ سکتا ہے، طاقت ہے اس کو، تو تکلیف پہنچا سکتا ہے کسی بھی طریقے سے. بعض چیزیں اس طرح بھی ہوئیں، ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے کہ 2 تو فلور ملز کا میرے پاس، ایک مدینہ فلور مل، ایک کندہاری فلور مل کے، ان کے مالکان کو میں نے دیکھا کہ اتنی بڑی فلور مل کے مالک، لیکن مدینہ فلور مل کا مالک ایک دفعہ میرے پاس آیا تو یہ بیچارہ بریانی بیچنے پہ آ گیا. 14 کروڑ روپے کی نئی لگائی ہوئی مل، جس کا بٹن بھی آن نہیں کیا تھا، سب کچھ بک گیا، اس کے ٹرکس وغیرہ تمام سیل ہو گئے اور وہ اس کنڈیشن پہ آ گیا. تو اس کے گھر بھی میں گیا، اس نے گھر بنایا تھا، وہ بڑا سستا بیچا، لاگت سے کم میں اس نے بیچ دیا. تو وہ بیچارہ بتاتا ہے کہ وہ دوائی پی کے رکھتا تھا، آدھی دوائی غائب، کھانے ہانڈی نکالی اور ہانڈی میں سے آدھا کھانا غائب. تو اس طرح کے مسائل ہو گئے. الحمدللہ اس کا علاج بھی ہم نے کیا. اسی طرح ایک یہیں ڈیفینس کلفٹن کے آپ کے ہیں کندھاری فلور مل کے مالک، وہ بتاتے ہیں کہ ہماری فیکٹری میں ایک درخت تھا، وہ درخت جڑ سے لے کے اور پتوں تک ایک دن میں خشک ہو گیا. وہ بتاتے شکل ہے یہ 6 کروڑ کی پیمنٹ آج سے کوئی 18 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، کہ 6 کروڑ روپے کی پیمنٹ 1 ٹیبل ٹاک میں انہوں نے سامنے رکھ دی. بڑا دلچسپ واقعہ ہے یہ کہ اتفاق سے وہ پھر میں نے اپنا ایک کلینک جب 6 نمبر پہ جا کے کیا تو کچھ لوگ جنہوں نے وہ مل خریدی تھی، فلور مل، تو وہ جن صاحب کے مرید تھے نا، تو ان کا مزار بھی ہے. اور پھر پتہ چلا کہ وہ، میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ لوگ ان کو اللہ کے ولی مانتے ہیں، لیکن وہ ایک عامل تھے اور انہوں نے یہ سارا کام کیا، ان پہ عملیات کیے اور ان کی مل کسی کے ساتھ زیادتی کی، ان کو دلوائی، سارے معاملات یہ ہوئے. تو وہ ساری ایک اسٹوری تھی. تو مجھے بعد میں جا کے وہ کھل گئی. بہرحال میں نے ان کا علاج کیا، الحمدللہ وہ لوگ بہتر ہو گئے، سارے معاملات ہو گئے. لیکن اس طرح کے بھی ہیں لوگ اللہ کا ولی مان رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگ عاملین ہوتے ہیں اور لوگوں کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں. تو جو انسان اللہ کی مخلوق سے محبت نہیں کرتا تو اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟
تو یہ جن کا اتار کیسے کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی مختلف چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے. جلالی جمالی کے بعض لوگ عملیات کرتے ہیں. میں نے بھی 2 مرتبہ اپنی زندگی میں جلالی جمالی کے چلے کیے 40 دن. اس میں بہت ساری چیزیں منع ہوتی ہیں کہ مچھلی مرغی انڈا جتنی گرم چیزیں ہیں وہ چھوڑنی پڑتی ہیں, نمک تک چھوڑنا پڑتا ہے, اور پھر کھا کے رات کو پڑھائی کے سلسلے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو میں نے 3 دن کے تو کئی مرتبہ کیے, اور یاد بھی نہیں کتنی دفعہ کیا. 40 دن کے 2 مرتبہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت برکات نصیب فرمائی. اور نیت یہ نہیں رکھنی چاہیے کہ میں کوئی موکل قابو کر لوں یا جن قابو کر لوں. نیت اللہ کی رضا کی رکھنی چاہیے اور بندوں کو فائدہ پہنچانے کی رکھنی چاہیے. تو الحمدللہ اس حوالے سے مجھے بہت فائدہ پہنچا, اور اپنی روحانی قوت میں نے بڑھتی ہوئی محسوس کی, اور بہت زیادہ مطلب اچھے اثرات اس کے تو آپ کے قابو میں کوئی آیا؟ دیکھیں جی مانوس کر لینا بڑی بات ہے, ضروری نہیں. میں نے پہلے بتایا کہ نیت نہیں کرنی چاہیے کہ قابو کر لیں انسان. نیت نہیں کی, انسان اپنے مانوس دیکھیں, انسان بات چیز جب عمل کرتا ہے, جس چیز کا عامل ہو جاتا ہے نا, تو وہ اس کو چند مرتبہ پڑھے نا, تو اس کے ایک عامل کے پڑھنے میں ایک عام شخص کے پڑھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. وہ عامل چند مرتبہ پڑھے گا تو اس کا مسئلہ وہ حل ہو جاتا ہے, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کا مسئلہ حل فرما دیتا ہے. اور ایک عام آدمی اس کو بار بار تکرار کرتا رہے اور پڑھتا رہے, لیکن ایک شخص نے محنت کی ہے باقاعدہ, اس کا چلہ کیا, تو اس کو زیادہ فوائد ملتے ہیں. تو الحمدللہ میں فوائد ملتے ہیں, اور ایک عام آدمی اگر دم کرے اور ہم دم کریں اس میں فرق ہوگا. اچھا. اور لائن سے آتے کو جنات والے معاملات آتے ہیں, بہت سارے کیسز ہم نے گھروں پہ پیسے چوری ہو گئے, کسی کے بار بار پیسے چوری ہوتے ہیں, لوگوں کے لاکھوں روپے چوری ہوئے, تو کیسز ہم نے گھروں کو باندھا باقاعدہ, اس کو ہم گھر کیل دیتے ہیں. اسی طرح گھر میں بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی اور 40 سال ہو گئے کمارے بچے بیٹھے ہوئے, ان کے بھی کام کیے, گھروں میں بے برکتی ہے, جابس نہیں لگتی ہیں, بہت سارے ایسے کیسز. اور باقاعدہ گھروں میں جنات نظر آتے تھے, بعض جگہیں آوازیں آتی تھیں. یہ تمام کام ہم نے کیے ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ کراچی میں شاید اتنے گھر کسی نے کیلے ہوں جتنے میں نے اپنے ہاتھ سے کیلے. کیلے کیا مطلب؟ کیلنے سے مراد ہم باندھ دیتے ہیں, اس کو حصار کر دیتے ہیں. ہم انڈیا اور بنگلہ دیش میں کام ہوتا ہے کہ وہ انگریف کی جاتی ہیں کیلیں, تو میرے فیس بک پیج پہ بھی وہ موجود ہیں. تو انگریف کر کے وہ روحانی کیلوں کے نام سے میں نے ان کی پک ڈالی ہوئی ہے, تو وہ حصار باندھتے ہیں. حصار کر کے پھر ہم گھر میں پڑھائی کرتے ہیں, اذانیں وغیرہ دیتے ہیں کہ ایسی چیزیں. 3 کیلیں ایک دن لگانے کے بعد چوتھی کیل 24 گھنٹے بعد لگاتے ہیں, تاکہ وہ تمام چیزوں کو رسہ دیتے ہیں. 24 گھنٹے میں وہ تمام چیزیں وہاں سے نکل جائیں, پھر ہم اس کو لگاتے ہیں. تو لوگوں نے بے پناہ, صرف برکت کے لیے بھی لوگوں نے ہم سے گھر کھلوائے, اور اس کا بے پناہ فائدہ ہوا لوگوں کو, اور بہترین عمل ہے. اور لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ, تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ انسان کو نماز کا پابند ہونے چاہیے. یہ نہ ہو کہ بس یہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. اور میری کوشش حتی الامکان یہ ہوتی ہے کہ میں کسی کا کام کرتا ہوں کہ نماز کا پابند ضرور بناتا ہوں, کہ بھئی نماز کی پابندی ضروری ہے, کیونکہ بے شک جس رب کے کلام سے میں کام کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, اس کے کم از کم اس کی عبادت تو ضروری ہے. 5 جو ہم پہ فرض کی گئی ہے وہ تو ضروری ہے کہ نہیں, وہ ہمیں کرنی چاہیے. تو یہ جو سارا سلسلہ ہے, آپ نہیں سمجھتے یہ چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں اب, اور بہت زیادہ دیکھیں جی کچھ تو ہے, لیکن کچھ جو ہے نا وہ بنایا ہوا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے, کیوں اتنا یہ پاپولر ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی بات ہمیشہ سے تھا, ہمیشہ سے تو نہیں تھا, لیکن بہت زیادہ پاپولر ہونے کی وجہ یہی ہے کہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے کو. اور آج کل دیکھ لیں آپ, پیران نظام اور جتنے بھی ہیں, نہ وہ بیچارے نماز پڑھتے ہیں اور نہ ہی کسی شریعت پہ عمل کرتے ہیں, لیکن لوگ ان کے دیوانے, ہاتھ چومتے ہیں, پیر چومتے ہیں, اور غیر شرعی حرکات میں وہ لوگ مبتلا ہیں. اور اسی طرح جب ایک پیر اپنے آپ کو کہلانے والا, خلافت لینے والا ایسی حرکتیں کر رہا ہے, تو ایک عام بابا کو تو چھوٹ ہے بالکل, نہ وہ پیر ہے, نہ کچھ ہے, نہ گدی نشینی ہے. اور آج کل تو گدی نشینی بھی ایسے ہے کہ وہ فاسق و فاجر ہیں, اور دین کی بالکل ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. تو لوگوں نے جو ہے نا ان پیران نظام کو چڑھایا ہوا لوگ, کیونکہ دیکھیں علم, میں نے آپ کو پہلے بتایا علم دین حاصل کرنا بہت ضروری ہے. جب لوگوں کے پاس علم نہیں ہوگا تو اسی طرح کے بابا ڈبے پیر جو ہے نا وہ ہم پہ حکمرانی کریں گے, اور کر رہے ہیں. زبردست, بہت مزہ آیا قاری صاحب آپ سے بات کرنے کا, اور ابھی بہت ساری ایسی باتیں کرنے کا اس کو اور بھی دل ہے, بٹ ٹائم کی کچھ قلت ہے.
لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ ضرور ہمارے پروگرام پہ آئیں اور ہم کچھ آپ کے ساتھ سیریز بھی اسٹارٹ کریں جس میں ہم ہاں لائیو انشاءاللہ. کال دے سکیں لوگوں سے، ان کے مسائل کے بارے میں، کچھ دینی معلومات کے بارے میں، اور طب نبوی کے بارے میں، خاص طور پہ حجامہ کے بارے میں، اور روحانی علاج کے بارے میں. تو انشاءاللہ وہ بھی ہم اسٹارٹ کریں گے آپ کے ساتھ. انشاءاللہ. اور میں چاہوں گا ویورز آپ سب لوگ دیکھیے قاری صاحب کا جو فون نمبر ہے وہ اسکرین پہ اس وقت آ رہا ہے، ان کا فیس بک پیج آ رہا ہے، ان سے آپ ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں اپنے مسائل کے سلسلے میں. قاری صاحب جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہماری نئی آنے والی جنریشن، جو ابھی جنریشن ہے وہ جس کو ہم جنریشن زی کہتے ہیں، اور ہماری والی جنریشن جو اس کو جنریشن ایکس کہتے ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں پلیز. جنریشن کے لیے جو پیغام ہے میرا وہ یہی ہے کہ ہم پہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کروڑہا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی پیدا فرمایا. تو ہم جس نبی کے امتی ہیں اس کی اور اس کے اپنے رب کی ہمیں اطاعت کرنی چاہیے، اور اس کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، معرفت الہی ہمیں نصیب ہونی چاہیے. اور یہ سب کس طرح ہوگا؟ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ دین پر بھی توجہ دیں، دین کا علم حاصل کریں، کم از کم اتنا علم ضرور حاصل کریں جو ہم پر فرض کیا گیا ہے. ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو کس طرح ماننا چاہیے، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، صحابہ کرام کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنات کے بارے میں، تمام چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے. جب ہمیں یہ تمام چیزیں معلوم ہوں گی نا تو ہم اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزار کر اپنی قبر و آخرت کو بھی اچھا کر سکتے ہیں. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے جیسے میں اپنے بچوں کو علم دین کی طرف لا رہا ہوں تو لوگوں کے نظریات، بچوں کے نظریات جو ہے نا وہ مضبوط کریں، عقیدہ مضبوط کریں. سب سے بڑی بات یہ ہے کیونکہ اس وقت جو آپ کے سوشل میڈیا پہ نا عقیدے کے دشمن بہت بیٹھے ہیں. ایک لمحہ لگتا ہے کہ ہم نے مسائل وہاں سے جا کے سیکھنے ہوتے ہیں، اور باطل مذاہب اتنے زیادہ عام ہو گئے اور باطل لوگ اس طریقے سے آگے اپنے غلط عقائد کی پرچار کر رہے ہیں کہ بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو، اور آنے والے جو بچے سمجھدار ہیں وہ خود سے علم دین کی راہ پر چلیں. دنیا کے ساتھ ساتھ جس رب نے، دیکھیں ہر بندہ دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ جس رب نے یہ سب کچھ دینا ہے اگر اس کو راضی کر لیں تو سب قدموں میں پڑا ہوگا. بے شک، بہت اچھی بات کی قاری صاحب، بہت شکریہ. قاری صاحب نے بڑی پیاری بات کی. قاری صاحب نے کہا دنیا کی تعلیم کے ساتھ، دنیاوی علوم کے ساتھ آپ کو دین کی تعلیم بھی اور دین کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہیے، جو کہ ہم نہیں کر رہے. ہمارے آنے والی جنریشن اس کو اگنور کر رہی ہے. دنیا کی تعلیم کو، دنیاوی چیزوں میں ہم بہت زیادہ محو ہو گئے ہیں. لیکن قاری صاحب کا بالکل کہنا بجا ہے کہ اگر ہم دنیا کو اور دین کو ساتھ لے کر چلیں گے تو کامیابی اسی میں ہی ہے. میں اپنے ناظرین کو اور اپنے ویورز کو بہت ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہماری یہ پوڈ کاسٹ دیکھنے کا. میں قاری صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، قادری صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ آئے، اور وہ باتیں تیری چینل سے آپ کو نوید فاروقی کا آداب. اور قاری صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے جانے سے پہلے؟ آپ کو کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا، اور انتظار رہے گا آپ کے یہ پروگرام شروع ہونے کا. انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے، لوگوں کو ترغیب دلائیں گے، اور امید یہ رکھتا ہوں کہ جس طرح ہم نے یہاں گفتگو کی کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ دین میں اپنا حصہ ڈالیں. ہر وہ چیز دنیا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے. بالکل، تو بس دنیا میں اتنا ہر وہ انوالو ہوں. چیز دنیا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے. واہ، زبردست بات کی. ٹھیک ہے نا جی. اور بال بچے، اولاد، سب کچھ دنیا ہے، لیکن یہ اللہ کی رضا کے لیے ان کو پالا جائے، ان کو علم دین سکھایا جائے اور دین کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، تو یہی دنیا ہمارے لیے دین بن جاتی. زبردست. اور پھر اس کا ثواب بھی ملتا ہے. اور ناظرین، اب آپ لوگوں سے میں اجازت چاہوں گا. وہ باتیں تیری چینل سے نوید فاروقی کا آداب. نوید بھائی کا چینل وہ باتیں تیری میں یہاں آج حاضری کا شرف نصیب ہوا مجھے. میں یہاں آیا اور بہت ہی اچھا لگا یہاں پر آ کر. اور تمام ناظرین کو ڈاکٹر شکیل احمد قادری کی طرف سے آداب.